بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یو وید مسٹر ہاشمی، جس میں ہم آپ کو خوش آمدید ویلکم کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو رشتوں میں تبدیلی کی ایپیسوڈ نمبر 14 کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے، جو کہ عرشی اور ارشد کی سٹوری چل رہی ہے۔ کیا ہوا میڈم، خیریت ہے نا؟ مہوش کمرے کی صفائی کرنے لگی تو عرشی کی دھیان کرنے پر معلوم ہوا ہے اس کی آنکھیں لال سرخ ہیں۔ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، میں دوا لاتی ہوں۔ مہوش پریشان ہوتے ہوئے عرشی کے لیے دوا کے لیے باہر جانے لگی۔ مہوش، مجھے جو بخار ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، تم رہنے دو۔ کیا مطلب میم؟ مہوش تشویش لہجے میں عرشی کے لیے فکر مند تھی۔ کچھ نہیں، تم جاؤ کام کرو۔ نہیں، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ مہوش باضد تھی۔ میں دوا لے کر آتی ہوں۔ اتنا کہہ کر مہوش باہر چلی گئی اور عرشی کو دوا دینے لگی۔ تمہاری شادی ہو گئی ہے کیا؟ عرشی نے مہوش سے سوال کیا۔ نہیں میڈم، امی ابو کہتے ہیں اگر شادی کر دی تو وہ لوگ اکیلے ہو جائیں گے، اور ویسے بھی میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ مہوش ٹیبل پر گلاس رکھتے ہوئے بولی، یہ تو بہت اچھی بات ہے عرشی، ٹھیک ہے میں تمہیں پڑھاؤں گی۔ عرشی نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، سچی باجی ٹھیک ہے، میں بھی آپ کی طرح بننا چاہوں گی۔ نہیں، میری طرح نہ بننا۔ عرشی کچھ سوچتے ہوئے دل میں سوچ رہی تھی، جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے کیا مطلب؟ باجی آپ کی طرح کیوں نہیں؟ کچھ نہیں باجی، آپ سے ایک بات پوچھیں؟ ہاں پوچھو۔ مہوش عرشی موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے، کیا بات ہے باجی؟ وہ آپ سے لڑتے تو نہیں ہیں؟ کون، کس کی بات کر رہی ہو؟ عرشی مہوش کو دبکتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سر، ارشد کی بات کر رہی ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں، وہ تو ہزاروں میں ایک ہے۔ عرشی کی گال پر سے آنسوں سے بھر گئی۔ اچھا تم اب جاؤ، مجھے آرام کرنے دو۔ آپ اپنے آنسوں کو چھپاتے ہوئے بولی، جی باجی میں جا رہی ہوں۔ سر جی، مہوش گھبراتی ہوئی ارشد کے کمرے میں چلی گئی۔ ارشد ابھی کام سے آیا تھا۔ کیا ہوا سر؟ مہوش نے ارشد کے دروازے کو دستک دی۔ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ کیا ہوا؟ ارشد دروازہ کھولتے ہوئے مہوش کو حیرانی کے عالم میں پوچھنے لگا۔ سر، اماں کیا ہوا اماں کو؟ سر وہ بول نہیں پا رہی، سانس بھی اکھڑ رہا ہے۔ ارشد فوراً کمرے سے باہر آیا، ساتھ ہی عرشی بھی دوڑتی چلی آئی۔ امی جان کیا ہوا؟ امی جان کچھ بولیں۔ ارشد شدید پریشان حال میں اپنی والدہ سے پوچھنے لگا، ایمبولینس کو کال کرو جلدی۔ عرشی نے ارشد کو تلقین کرتے ہوئے بولی، پتہ نہیں وہ آتے ہیں نہیں۔ عرشی تم امی کو تھامو، اور مہوش تم بھی چلو ہسپتال۔ ارشد نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور چل دیا۔ امی کچھ بولیں؟ امی جان، عرشی زبیدہ کو بار بار بلا رہی تھی مگر زبیدہ بول نہ پا رہی تھی۔ کوئی ڈاکٹر ہیں؟ مریض کی حالت بہت خراب ہے، پلیز دیکھیں۔ سر آپ تشریف رکھیں، ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، نرس نے ارشد کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ نرس مریضہ کو ایمرجنسی میں شفٹ کروائے جلدی۔ ڈاکٹر نے نرس کو اشارے میں کہتا ہوا ایمرجنسی میں چلا گیا۔ عرشی اور مہوش دعائیں کرنے لگیں۔ عرشی تم دونوں کچھ کھا لو، صبح کا وقت ہو گیا ہے۔ ارشد ہاتھ میں دوائیوں کا شاپر پکڑے پاس کھڑا تھا۔ ارشد کی آنکھ میں آج تک اس سے عرشی نے نہیں دیکھے تھے۔ ارشد کیا ہوا؟ حوصلہ کریں۔ مہوش ارشد کے پاس جا کھڑی ہوئی، آپ پریشان نہ ہوں، نا امید نہ ہوں۔ ارشد عرشی کے سر پر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے تبکی دینے لگا۔ ڈاکٹر صاحب 6 گھنٹے گزر چکے ہیں، اب امی کا کیا حال ہے؟ ارشد ان کا بی پی بہت ہائی تھا اور شوگر لیول بھی ہائی تھا۔ دمہ کب سے ہے؟ 1 سال سے ہے، علاج چل رہا تھا۔ ارشد ڈاکٹر کو وضاحت کرنے لگا، بہرحال آپ لوگ دعا کریں،
ڈاکٹر ارشد کے کاندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے آگے چل دیا۔ آپ مل سکتے ہیں؟ اب اپنے مریض سے وارڈ میں شفٹ کرنے کے بعد امی جان کیسی ہیں؟ آپ ارشد زبیدہ کے سرہانے کھڑا ہوا، ماں کا ہاتھ تھامے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ زبیدہ کی بس آنکھیں کھلی تھیں، اب بھی بول نہ پا رہی تھی۔ عرشی زبیدہ کی پاؤں کی جانب بیٹھی تھی، جبکہ مہوش دوسری سائیڈ پر کھڑی پانی پلانے لگی تھی۔ زبیدہ بس انگلی ہلا پا رہی تھی۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں 15 نمبر قسط کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ آپ نے اس کو لائک اور سبسکرائب کمنٹ میں بتانا ہے کہ ویڈیو کس طرح کی لگ رہی ہے۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ تک اللہ حافظ اور خدا حافظ۔